سوال کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ریکارڈنگ لگائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکے میں تھے، تو مدینے سے کچھ لوگوں نے یہ سوال بھیجا کہ ایک شام میں ایک نبی تھے، وہ پھر منتقل ہوئے ہیں مصر میں، ان سے متعلق آپ کیا جانتے ہیں، آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ تو یہ صورت نازل ہوئی سورہ یوسف، جس میں پوری تفصیل حضرت یوسف علیہ السلام سے متعلق۔ اذ قالوا لا یوسف، جب انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام اخوہ اور ان کے بھائی، احب الی ابینا، کہ زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کو، منا، ہم سے، ونحن عصبہ، اور ہم جماعت ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے ایک عورت سے شادی کی جسے 6 بیٹے پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد وہ فوت ہوئی تو اس کی بہن سے شادی کی، اس سے 2 بیٹے ہوئے، پھر ایک اور شادی کی جس سے وہ 4 بیٹے ہوئے۔ تو اس طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو چھوٹے یہ 2 تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو یوسف علیہ السلام زیادہ پیارے تھے، تو انہوں نے کہا جی ہم یوسف اور ان کے بھائی ہم سے زیادہ محبوب ہیں، ہم ایک جماعت ہیں، کیونکہ بکریاں وہ چراتے تھے، کام سارا وہ کرتے تھے، تو ایک دل میں ایک حسد پیدا ہوا۔ ان ابانا لفی دلال مبین، بے شک ہمارے والد لفی دلال مبین، ایک کہ محبت میں فرفتہ ہیں۔ دلال تو ویسے گمراہی ہوتا ہے، لیکن یہاں سے مراد یہ کہ کیونکہ گمراہ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کسی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو مطلب یہ کہ یہاں محبت میں کیا ہے، فرفتہ ہے۔ تو ہم کیا کریں، آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ ہماری طرف مائل ہو ہمارے والد صاحب۔ یہ ایک دل میں آیا کہ وہ محبت ان سے کرتے ہیں، ہم سے محبت کریں، ہم کام کرنے والے، ہماری طرف ہمارے والد صاحب کا مائل ہونا کیسے ہوگا؟ اقتلوا یوسف، اس کا ایک طریقہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو۔ یہ آپس میں وہ مشورہ کر رہے ہیں۔ او اطرحوہ اردن، یا کسی دور زمین میں ان کو پھینک کے آؤ۔ یخلو لکم وجہ ابیکم، یخلو خالی ہو جائے گا، لکم تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے والد کا چہرہ، یعنی کہ پوری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ وتکونوا من بعدی، اور ہو جانا اس کے بعد، قوما صالحین، اچھے لوگ بن جانا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو مار کے یا کہیں دور پھینک کے اس کے بعد آپ توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، بس اچھے بن جانا۔ تو یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، کیونکہ یہ جو نفرت ہے، یہ حسد ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور اس وجہ سے بہت زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ لوگ دوسرے حسد کی وجہ سے کسی کی عزت میں مطلب اللہ نے اس کو دیا، کسی کو مال دیا ہے یا کسی کو خوبصورتی دی ہے، تو دوسرے لوگ حسد کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے اوپر فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن قصص، اچھے قصے ہم بیان فرما رہے ہیں، اور قصے واعظ اور نصیحت کے لیے۔ قال قائل، تو ایک کہنے والے نے کہا، ان کے بھائیوں میں سے ایک بھائی تھے جنہوں نے کہا، جب منہم، ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو۔ ایک نے یہ مشورہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو۔ وَأَلْقُوهُ، اور اسے ڈال دو، اگر کرنا ہے تو ایسا کرو، فی غیابت الجب، اندھے کنویں میں انہیں پھینک دو، یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینک دو۔ یلتقطہ، اٹھا لیں گے ان کو، بعض السیارتی، بعض مسافر ان کو اٹھا لیں گے۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے تو اس طرح کر لو کہ انہیں آپ جو ہے وہ پھینک دو، اور وہ وہاں سے مسافر اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو۔ یا تقیتو، ان کو اٹھا لیں گے۔ تو جو مفسرین ہوتے ہیں، محدثین، ایک ایک لفظ کی پھر تحقیق کرتے ہیں۔ تو اسلام میں ایک لفظ آتا ہے لقطہ، جو چیز گری پڑی ہوتی ہے اسے لقطہ کہتے ہیں۔ تو گری پڑی ہوئی چیز کو اٹھانے سے متعلق احادیث ہے، نبی علیہ السلام کی پوری تعلیمات ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا، رسول اللہ، میں نے
ایک تھیلی میں نے پائی ہے، گری تھی، میں نے اٹھائی ہے، اس سے متعلق تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ تھیلی کا رنگ یاد رکھ لو، کلر، اور اس کے اوپر جو ڈوری باندھتے ہیں، ڈوری جس سے اس کا منہ باندھتے ہیں، وہ بھی یاد رکھ لو، اس کا کلر بھی یاد رکھ لو. پھر اعلان کرو، 1 سال تک اعلان کرو. اس کا مالک آ گیا تو اسے واپس کر دو، نہیں تو خود استعمال کر لو. عرض کی اگر کوئی بقیے سے چھوٹی پھرتی مل گئی، اس کے بارے میں فرمایا وہ بھی، اس کو بھی اپنی تحویل میں لے لو. عرض کی رسول اللہ اگر اونٹ اس کا کسی کا ایسے چھوٹا ہوا پھرتا مل گیا تو فرمایا کہ اونٹ کا کچھ نہ کرو، اس کو اللہ نے پیٹ دیا، وہ پیے گا، چرے گا، اس کو رہنے دو. ایک اور روایت میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے دینار ملے، میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گیا تو عرض کیا رسول اللہ مجھے دینار ملے ہیں. آپ علیہ السلام فرمایا 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو، 1 سال تک. مل گیا تو ٹھیک ہے، 1 سال مکمل ہو گیا، پھر آئے یا رسول اللہ میں نے 1 سال تک اعلان کیا، لوگوں کو بتایا ہے، تو یہ مجھے میرے پاس ابھی تک کوئی آیا نہیں اس کا لینے والا. آپ علیہ السلام 1 سال اور اس کا اعلان کرو. تو 1 سال اور انہوں نے اعلان کیا. اس کے بعد آپ علیہ السلام فرمایا کہ اگر اس کا مالک آ جائے تو تم نے اس کو واپس کرنا ہے، بھلے اس کو استعمال کر سکتے ہو، اب تمہیں اجازت ہے، لیکن مالک آ گیا تو آپ نے یہ چیزیں واپس کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو اب گری پڑی ہوئی چیز اٹھانا کیسا؟ پہلے تو اس بارے میں محدثین کی اپنی رائے ہے کہ بھائی اٹھانا ہی نہیں چاہیے. آپ نے اٹھا لیا تب آپ کی ذمہ داری بن جائے گی کہ آپ نے اعلان کرنا ہے. اب اس میں علماء کا آپس میں کہ اٹھانا بہتر ہے یا نہ اٹھانا بہتر ہے، اس میں اپنی مختلف رائے ہیں. کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو یہ ضائع ہو جائے گی، پھر آپ اٹھا لیں. اور اگر آپ کو یقین ہے کہ میں اٹھاؤں گا اور میں لوگوں میں اعلان کر کے واپس کر دوں گا تو پھر اٹھا لیں. اور اگر آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں نہیں اٹھاؤں گا کوئی اور اٹھا لے گا، شاید وہ اس مالک کو واپس نہ کر دے، تو پھر اٹھانا بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اگر نہیں بھی آپ نے اٹھا لیا تو آپ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اٹھا لیا تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اب ہمارے لیے یہ یاد رکھنا ان چیزوں کو. ٹھیک ہے. سوالات اینڈ پہ لکھ لیں، آپ نوٹ کر لیں، جو اس بارے میں سوالات ہوں گے پھر وہ ہم آپ سے لیں گے. اچھا، مدینے میں جب میں گیا نا تو رضوان بھائی کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان سے محبت، ان کی محبت سے عمرہ ہوا. تو ہم وہاں نکل رہے تھے مسجد سے، شہر میں ہی تھے، تو وہاں پیسے مطلب تھے، کوئی 40 ریال تھے، وہ پڑے ہوئے تھے، تو وہ میں نے اٹھا لیے. اب مسئلہ بن گیا مسجد نبی کے اندر سے مطلب تھے. اب 40 ریال کا اب اعلان کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے جی. تو کسی نے مشورہ دیا کہ یہاں جو خادمین ہیں اس میں، ان میں بانٹ دیں. تو پھر میں ان کا جو ایک جانتا تھا ایک بندے کو، میں اس کو میں نے دیا، میں نے کہا ان کو بانٹ دیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے چیز اٹھائی ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اعلان کریں. اب اعلان کے آج کل مختلف طریقے ہیں. آپ فیس بک پہ اعلان کریں، آپ واٹس ایپ پہ اعلان کریں، اگر ہو سکے یوٹیوب پہ اعلان کریں. یعنی اتنی ذمہ داری آپ کی بن جاتی ہے. پھر اگر آپ محلے میں، آپ نے محلے سے اٹھائیں تو آپ محلے میں اعلان کریں 2-4 مرتبہ. پھر آئے دن آپ کو اعلان کرنا پڑے گا، پورا سال آپ کو اعلان کرنا پڑے گا. اس کے بعد اگر کوئی نہیں آیا تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ آ گیا تو آپ کو یہ چیزیں واپس دینی پڑیں گی. اس کو کہتے ہیں لقطہ، گری پڑی ہوئی چیز. ٹھیک ہے. تو ہاں، اس میں ایک اور چیز ہے کہ وہ کتنی چیز ہو سکتی جس پہ آپ اعلان کریں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 10 روپے دیکھ لیے، آپ اٹھا لیے، اس کا اعلان تو نہیں ہوگا. ایک مناسب ایک قیمت ہوگی، کم سے کم 2-3 ہزار روپے ہوں تو پھر آپ اس کا اعلان کریں. اگر 500-1000 ہے وہ تو آپ کر لیں، مسجد میں آگے پیچھے تھوڑا بہت بتا دیں. ٹھیک ہے. اگر زیادہ رقم ہے تو اس کو بڑی احتیاط کریں، پھر اس کا اعلان بار بار کریں، ہر مہینے کریں. اور اگر رقم تھوڑی ہے، 10 ہے، 20 ہے، 40 ہے، اس کا اعلان کیا کرنا ہے؟ تو اگر کر بھی لیا 1-2 مرتبہ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، یا مسجد میں کے گلے میں ڈال دیں تو یہ تو اور بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. اس کو کہتے ہیں لقطہ. تو ان کے ایک بھائی نے کہا کہ بھائی ان کو آپ ایسا کریں کہ ان کو کسی کنویں، اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور مسافر آئیں گے ان کو اٹھا لیں گے. قالوا یا ابانا. اب وہ سارے
मिल के हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास गए मशवरा करके सारा। उन्होंने कहा जी वालिद साहब मा लका, आपको क्या हुआ है, ला तअमन, आप हम पर एतमाद क्यों नहीं करते, अला यूसुफ, यूसुफ के मुतालिक, व इन्ना लहू लनासिहुन, हम जरूर इसके जो है वो खैर खा हैं, अरसिलु माना, इसे हमारे साथ भेजें बाहर जंगलों में, यर गदन, कल इसको हमारे साथ भेजे, यरता व यलब, चरे और खाए, यानी खाए पिए और खेले हमारे साथ, व इन्ना, और बेशक हम लहू उसके लिए लहाफिजून, जरूर हम उसकी हिफाजत करने वाले, लाम ताकीद के लिए कि हम जरूर उसकी हिफाजत करने वाले, हम बड़े हैं तो हमारे साथ जंगल में जाए, बकरियां हम भी चराते हैं, वहां जरा खेलेंगे खाएंगे, आप हमारे साथ इसको भेजें। काल, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फरमाया, इन्नी, बेशक मुझे, लयहज़ुनुनी, मुझे इस चीज का गम लग रहा है कि अन तज़हबू बी, कि तुम इसे ले जाओगे, व अखाफ, तुम्हारे इस ले जाने का मुझे गम है, कि व अखाफ, मुझे डरता हूँ, अन याकुलहु ज़िअब, कि उन्हें भेड़िया न खा ले, व अंतुम अन्हु गाफिलून, और तुम उससे नादान, यानी गाफिल हो, गफलत में भेड़िया खा ले, तो ये इस तरह की चीजें मुझे गमगीन कर रही हैं। कालू, उन भाइयों का, लइन, अगर अकाला हुज़िब, अकाला खाया हु उसको, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया ने, अगर उसको भेड़िया खा ले, व नहनु उसबतुन, और हम एक पूरी जमात हैं, इन्ना, फिर हम इज़न तब लखासिरुन, हम बड़े, फिर ये तो खसारा में है हम लोग, हमारी तो जवान मर्दी खत्म है, ये क्या हो गया कि हमारे भाई को भेड़िया खा ले। क्योंकि जो बकरियां चराते बड़े दिलेर होते हैं, आपने कभी देखा होगा ना ऐसे डिस्कवरी चैनल वगैरह में, कि जो बकरियां चराने वाले होते हैं वो शेर को भी भगा देते हैं, वो नहीं, भेड़िए से, इनसे वो नहीं डरते, उनके पास इस तरह के तरीके होते हैं। ठीक, वो पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, दरख्तों पर चढ़ जाते हैं, तो वो उनका डर खत्म हो चुका होता है, वो गीदड़ चीते इनसे नहीं डरते वो। और ये कैसे होगा कि भेड़िया हमारे होते हुए भेड़िया खा ले। ठीक है, फलम्मा ज़हबू भी, बस उन्होंने इसरार किया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मान लिया, वो ले गए उनको। वो अजमाऊ, और उन्होंने इस पर इजमा कर लिया, यानी कि मुत्तफिक हो गए कि यजअलूहु फी गयाबतिल जुब, उन्हें कुएं में डालेंगे, अंधे कुएं में, अंधा कुआं उसको कहते हैं जिसमें पानी नहीं होता, उसमें हम उसको डाल देंगे। उनका इस बात पे इत्तेफाक हो गया। वअवहैना इलैहि, हमने वही की हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर, अल्लाह फरमाते लतुनब्बि अन्हुम, कि जरूर हम उन्हें बताएं, बिअम्रिहिम, इनके काम का, कि इनका इरादा क्या है, हाजा, ये जो, वहुम ला यशउरून, और हालांकि उन्हें पता ही नहीं है, ये जो भाई उन्हें नहीं पता, लेकिन हमने वही कर ली याकूब अलैहिस्सलाम की तरफ कि इनका इरादा क्या है। वजाऊ, आए फिर शाम को डाल के कुएं में, अबाहुम, अपने वालिद के पास, अबा मुजाफ मुजाफ है, अपने वालिद साहब के पास आए, ईशान, रात को आए, यानी ये भी उनका तरीकेकार था कि दिन को आएंगे तो वो जो मुंह बना के रोना है, वो दिन को जरा अच्छा नहीं लगेगा, वो शायद पकड़े न जाए, और ये भी हो सकता है कि रात को आएंगे तो हम कहेंगे कि हम बड़ा हमने ढूंढा, वो मिले नहीं। यबकून, रोते हुए आए, ईशा यबकून, रात को फिर रोते हुए आए। कालू, उन्होंने आके कहा, या अबाना, अबू जी, या अबाना, हमारे अबू जी, इन्ना, बेशक हम, ज़हबना, हमने दौड़ लगाई, नास्ताबी को, हम आगे बढ़ गए, वतरकना यूसुफ, और हमने छोड़ दिया यूसुफ को, इंदा मताइना, अपने माल जो था, सामान था, उस पर हमने उनको छोड़ दिया, हम आगे दौड़ लगा के हम आगे निकल गए। फअकलहु ज़िब, बस क्या हुआ कि भेड़िए ने उनको खा लिया। वमा अंत बिमुमिनिन, हाँ आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, लना, हमारी बात पर, उन्हें यकीन था कि भाई झूठ बोल रहे हैं, तो आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे, वलो कुन्ना सादिकिन, अगर हम सच्चे भी हो तो आपने हमारी बात पर यकीन नहीं करना। ये भी उन्होंने बात आगे कर दी। वजाऊ, और दलील ले आए, क्या, वजाऊ अला कमीसी, वो कमीस ले आए, बेदमिन का दबिन, झूठा खून लगा के, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज भी ले आए, उसमें खून लगा के ना, कमीज उतारी और उसे कुएं में डाल दिया। काल बल सवालत लकुम, हाँ बना लिया है आपने, फिर अपनी तरफ से बना लिया है, अनफुसुकुम, तुम्हारे दिल ने,
अमरन एक काम बना लिया है, अपनी तरह से तुमने घड़ लिया ये चीज है, फसब्र जमील, अब मुझे सब्र है, मैं सब्र कर रहा हूँ, बस सब्र ही बेहतर है, फसब्र जमील, वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह ही मददगार है, अलामा तासिफून, जो तुम ये काम कर रहे हो अल्लाह ही मददगार है। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। अब एक दो दिन गुजरा, वहां से वजात सैयारत, और वहां से काफिला गुजरा, फअरसलू, उन्होंने भेजा, अरसला अरसला अरसल, उन्होंने भेजा, वारिदहुम, अपने पानी लेने वाले को। काफिला था, उसमें लोगों की ड्यूटियां होती हैं, तो जिस आदमी की ड्यूटी थी, शायद वो नौकर था, गुलाम था उनका, उन्होंने उसको भेजा कि पानी लिया। तो वारिदहुम, उस वारिद को, पानी लाने वाले को भेजा, फअदला दलवा, उसने डोल डाला उस कुएं में, ठीक है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस डोल को पकड़ लिया, या उसने खींचा, ये यहाँ नहीं है लेकिन अब इसी से यही होता है मालूम, उसने खींचा। जब वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल को पकड़े हुए ऊपर आए, काल या बुशरा, तो उसने कहा, हाय खुशखबरी, खुशखबरी, हाजा गुलाम, ये तो लड़का है। बड़े खुश हुए। वासर्रुहु, तो उन्होंने वहां से साइड पे छुपा दिया, बिदातन, एक पूंजी समझ के, माल, कीमती माल समझ के, उन्होंने, उस काफिले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा दिया। वल्लाहु अलीमुम बिमा यामलून, अल्लाह जानने वाला है जो वो अमल करते थे। वो फिर आए, अगले दिन उन्होंने देखा कि अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम तो नजर नहीं आ रहे, आवाजें दी, सारा कुछ जो कुछ किया। उन्होंने फिर पता किया कि किधर गए होंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो मालूम हुआ कि साथ में काफिला भी आया हुआ है। तो वहां उन्होंने किसी तरह मालूम कर लिया कि इनके पास यूसुफ अलैहिस्सलाम है। उन्होंने कहा, जी हमारा भाई है, वो जो तफसीरों में आगे आता है, ये हमारा भाई है, ये हमारा गुलाम है, यहाँ से दौड़ के भागा है, तुम ले जाओ, बस थोड़े बहुत हमें पैसे दे दो। तो कुरान में आता है, वह शराऊ, तो उन्होंने उसको, शराऊ, उन्होंने उसको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया, बेसमनिन बख्सिन दराहिम, मामूली पैसों से, थोड़े पैसे लेके, मादूदतन, गिनती के कुछ पैसे लिए, जान छुड़ाने के लिए कहा, ये हमारा गुलाम है, ले जाओ। वह कानू फी मिन ज़ाहिदीन, वो इससे कानू, वह और कानू थे, फी ही, इस बारे में, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, मिन ज़ाहिदीन, बेरगबत थे। जाहिद कहते ना, जो जिसको रगबत ना हो दुनिया की, ठीक है। तो ये भी उन्हें रगबत नहीं थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की। उनका मकसद था कि यहाँ से किसी तरह यहाँ से दूर हो जाएं, और हम अपने वालिद की नूर नजर बन जाएं। तो वो फिर ले गए। जी, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे मुतालिक नौशीन बहन हैंड रेज कर रही थी। जी नौशीन बहन। जी हजरत, मैं वो पूछना चाह रही थी, वो जो गुम की किसी की चीज मतलब मिले हमें, जी जी। ये मार्केट होती है, तो वो एक दफा मुझे काफी पैसे मिले थे, तो अब उस वहां पे ऐलान की क्या सूरत हाल हो? मैंने तो फिर दे दिए, किसी को, जरूरतमंद को दे दिए मैंने वो पैसे। तो इसमें सही है या क्या इसमें मसला है? पैसे ज्यादा मिले थे तो आपको मार्केट में ऐलान कराना चाहिए था। अच्छा, ये तो फिर हाँ, मैंने तो फिर यही मुझे उस वक्त समझ में आया, ये 8-10 साल पुरानी बात है, तो मैंने ना फिर जरूरतमंद एक शख्स था, उसको दे दिए थे मैंने। मार्केट में आपने बताना था दुकान वालों को, जहां से आपने उठाए थे उसके इर्द गिर्द बताना था सबको, खासतौर पर उसके इर्द गिर्द जो भी दुकानें थी ना जहां से आपने उठाए, सारी दुकान से उठाए ना, उसके करीब करीब से उठाए होंगे आपने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वहाँ 8-10 दुकानों को आपने बताना था कि मुझे पैसे मिले हैं, ठीक है जी। तो जिसके भाई के हो निशानी बता के लेके जाए, ये नंबर है, इस नंबर पर राब्ता करें, ठीक है जी। तो आपको जो पैसे मिले थे, आपने उनकी गिनती करनी थी कि 500 के नोट कितने, इसमें 1000 के कितने नोट हैं, और उसमें कोई निशानी तो नहीं, जो भी है उनकी आपने पहचान करके रख देनी थी, और फिर आपने 1 साल इंतजार करना था। हजरत, फिर वो उस टाइम में मुझे ये मसला मालूम नहीं था, मैंने नहीं किया, तो अब क्या सूरत हाल है उसकी? अब इस्तिगफार है। अच्छा, हाँ, अब मैंने इस्तिगफार, रखे थे अपने अपने पास में नहीं रखे थे, लेकिन वो मैंने शर्त पूरी नहीं की। सही। हाँ, वो शर्त आपकी पूरी नहीं हुई, ठीक है जी। तो जब उठाएंगे तो फिर आपकी जिम्मेवारी बन जाएगी कि आपने उसको देना से है।
तो बंदा उठाए ही नहीं। हाँ बेहतर है भी इस तरह के। जी गिलानी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी उधर की दफा ना हमारे यहाँ पर इंग्लैंड में वो सड़क पर गिरी होती है, पेंसिल वगैरह पर गिरी होती है, पेंसिल वगैरह बाजार की कीमत खास कीमत नहीं होती, यानी मैं मिसाल दूं यहाँ हमारे एक हाँ रुपए हाँ की एक रुपए का पूरा पैकेट आ जाता है 10-12 प्लेट लेकिन वो बड़ी होती है। ये तो मैं उठा लेता हूँ, अगर नहीं उठाएंगे ना तो इसके ऊपर गाड़ी गाड़ी गुजरेगी, टूट जाएगी, तो मतलब सारे तजर उठा लेता है। अब छोटी सी पेंसिल है हाँ वो 10 पैसे की कीमत होती है, तो इसकी क्या है, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं या उसको क्या करें, आप किसी को नहीं कर हाँ सकते। उसको जी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि खसीस चीज है ना। जी जी ऐसी चीज अगर सदका भी नहीं कर सकते, आप सदका भी नहीं कर सकते, कोई लेता भी नहीं है उसको, क्या लेगा। जी जी हाँ क्या कोई नहीं लेगा, वहां कौन जी लेगा, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर नहीं उठाएंगे तो नुकसान भी हो सकता है, बल्कि वो टूट ही जाएगी, जी फजूल जी चली जाएगी ना। गाड़ियां गुजरती है, टूट जाती है, हाँ हाँ नीचे जी आएगा। जी हाँ तो इसी तरह जो भाई ये पूछा था कि यहाँ की दफा है ना, वैसे 7 पैसे मैंने नहीं उठाए, हमारे ऐसे रोड पे चलते हैं ना, वो 5 पैसे 10 पैसे बड़े होते हैं, 5 पैसे गिरे पड़े, 10 पैसे गिरे हुए, तो कहते उठा के मैं बच्चे में डाल देता हूँ, गले में डाल देता हूँ। लेकिन अब ये भी होता है क्योंकि यहाँ पर खरीद गैर मुस्लिम की है, अब ये गलत होता है वो किसी अंग्रेजी काफर के होंगे, उसके बच्चे में चला जाएगा, लग जाएगा, क्या इस बारे में क्या होगा मैं, और ज्यादा बस रकम ठीक है। बस ये है कि आपने दे दिया, मस्जिद का भला हो गया, मुसलमान का होगा तो सवाब मिलेगा, काफिर का होगा तो बस ठीक है, मस्जिद को फायदा हो गया दोनों सूरतों में। ठीक हो गया। लेकिन रकम ज्यादा हो तो फिर ऐलान करना चाहिए, रकम ज्यादा हो तो हाँ रकम ज्यादा हो तो फिर ऐलान करना चाहिए। अगर इस तरह आम रकम थोड़ी हो बिल्कुल, तो जिस तरह आप बता रहे हैं तो इसका ऐलान क्या करेंगे, तो मजाक उड़ाएंगे लोग, जी जी तो हाँ, वो आप इस पैसे तरह 10 ठीक है। पैसे 20 पैसे हाँ इसका जी जी ठीक सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। मिशकातुल मसाबी बाब सुनने वफदा इलिया, सुन्नतों का बाब है और उसकी फजीलत का। अल-फसल अव्वल, पहली फसल है उम्मे हबीबा, हजरत उम्मे हबीबा से रिवायत है, कालत कहती हैं, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन सल्ला फी यौमिन व लैलतिन, जिसने दिन और रात में नमाज पढ़ी, इस नते अशरत रकातन, 12 रकातें, बुनिय लहू बैतुन फिल जन्नह, उसके लिए जन्नत में घर बनाया जाएगा। जिसने दिन और रात में 12 रकातें पढ़ ली, वो कौन सी रकातें, उसकी आगे तफसील है। अरबान कबल ज़ुहर, 4 ज़ोहर से पहले, वरकातैन बादहा, और 2 रकातें ज़ोहर के बाद, वरकातैन बादल मगरिबी, और 2 रकातें मगरिब के बाद, वरकातैन बादल इशा, और 2 रकातें इशा के बाद, वरकातैन कबल सलातिल फज्र, और 2 रकातें नमाज फजर से पहले। ये 12 रकातें जिसने पढ़ी उसके लिए जन्नत में घर बनाया जाएगा। तो ये आप अलैहिस्सलाम अक्सर पढ़ा करते थे, इसे कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा, वो सुन्नत जिनकी ताकीद है। ठीक है जी, तो इसको पढ़ना बेहतर है, और कभी कभार छोड़ना हर्ज नहीं है, लेकिन इसको मुस्तकिल छोड़ देना, मुस्तकिल छोड़ देना, जिस तरह कहते हैं ना कतरा कतरा दरिया बन जाता है, इसी तरह छोटे छोटे गुनाह भी बड़े गुनाहों में शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए कभी कभार शहर गए, आगे पीछे गए, फर्ज पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन मुस्तकिल नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसको इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए। मिशकातुल मसाबी में आपने हदीस पीछे पढ़ी होगी, बुखारी में हदीस है, तो आपने फरमाया कि उसका हदीस का मफहूम है कि वो लोग जन्नत में नहीं जाएंगे जिन्होंने मेरा इनकार किया। साहबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह इनकार मतलब इनकार वो काफिर है? फरमाया नहीं, जिन्होंने मेरी तरीके को छोड़ दिया, मन अबा, वो जिन्होंने मेरे तरीके का इनकार किया, यानी मेरी सुन्नत पे नहीं चले। ठीक है, और तिरमिजी शरीफ में हदीस है कि 6 लोगों पर लानत है, 6 लोगों पर लानत है अल्लाह की, और मेरी भी लानत है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनमें से एक वो है जो तारिक सुन्नत, जो मेरी सुन्नत का तर्क करने वाला। अब इसमें मुहद्दिसीन मुफक्किरीन फुका कहते हैं कि क्या हर सुन्नत वाला तारक वाला इसमें आएगा, उस पर लानत होगी? ये कोई मखसूस सुन्नत है, तो उसको फिर कहते हैं कि ये सुन्नत मुअक्कदा, जिसको आप अलैहिस्सलाम ने ताकीद फरमाया, जिससे सुनल हुदा भी कहते हैं, इसकी वईद है कि इनको ना छोड़ा जाए। ठीक है जी, ये सुन्नतें हैं जिनको ना छोड़ा जाए। अदरवाइज और तो बहुत सारी सुन्नतें हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मसलन दाएं हाथ से खाना, और फिर दाएं हाथ से हर काम करना है, तेल लगाना, सुरमा पहनना, इस तरह तो इमामा पहनना, इस तरह बहुत सारी सुन्नतें हैं। तो अब वो सुन्नतें जो दवाम में आती हैं, उनसे मुतालिक उलमा कहते हैं कि ये हदीस फिर सुनाई जाएगी उन लोगों को जो बिल्कुल छोड़ देते हैं।
بالکل سنت کا انکار کرنا، پھر بھائی من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ کدھر جائے گا؟ جو کہتے ہیں کہ سنت فضول ہے، نعوذ باللہ، اتنی بڑی گستاخی کہ سنتوں کو، نبی علیہ السلام کے طریقے کو فضول کہنے والے بھی لوگ ہیں. تو مجھے آپ بتائیں پھر جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اللہ فرماتے ہیں، وہ کدھر جائے گا؟ سنتوں سے محبت ہو، جتنا بھی ہو سکے نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلا جائے، لوگوں کو ابھارا جائے، رغبت دی جائے کہ سنتوں پر آپ عمل کریں. لیکن ایسی تقریر، ایسی بات کرنا جسے لوگ سنتوں سے دور ہوں، تو یہ بہت بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. اور پھر روایت المسلم، مسلم کی روایت میں ہے، قالت، کہتے سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، ما من عبد مسلم یصلی للہ، جو مسلمان نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، کل یومن، ہر روز کو، سنتائے عشرت رکعتن، 12 رکعتیں، تطوعن، یہ نفل، غیر فریضت، فرض نہیں ہوتی یہ نفل، تو الا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ہوگا کیا؟ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور اللہ بنی لہ بیت فی الجنہ، یا اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. تو یہ جی سنتوں کی کیا ہے، یہ فضیلت ہے اور برکت ہے. ٹھیک ہے جی. وعن ابن عمر، ابن عمر سے روایت ہے، قال کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل ظہر، میں نے حضور سے کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی، ورکعتین بعد، اور 2 رکعتیں ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب فی بیتی، اور 2 رکعتیں مغرب کے بعد. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ پڑھی، یعنی آپ علیہ السلام موجود تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ سنتوں کی جماعت تو نہیں ہوتی. ورکعتین بعد العشاء فی بیتی، اور 2 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام کے گھر میں، آپ نے پڑھی، میں نے پڑھی. قال کہتے ہیں وحدثنی حفصۃ، اور حفصہ نے روایت بیان کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی رکعتین خفیفتین حتی حین یطلع الفجر، کہ آپ علیہ السلام 2 مختصر رکعتیں پڑھتے تھے فجر کے وقت. اب یہاں ظہر سے پہلے 2 رکعتوں کا ذکر ہے، اور اوپر والی روایت میں 4 کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی، تو 4 کی روایت زیادہ ہے، اس پر عمل زیادہ ہے، 4. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں گنتی پوری ہوتی 12. اور جو 2 رکعتیں اس پر بھی عمل کرتے، اس پر امام شافعی عمل کرتے، وہ کہتے ہیں 2 رکعتیں سنت موقدہ ہیں، وہ 4 کی بجائے 2 پہ کہتے ہیں، لیکن احناف کہتے ہیں وہ 4 ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعنہ، انہی سے روایت ہے ابن عمر سے، قال کہتے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی بعد الجمعہ حتی ینصرف، آپ علیہ السلام نماز جمعہ کے بعد آپ نہیں واپس جاتے تھے، فیصلی رکعتین فی بیتی، ٹھیک ہے، جا کے گھر میں آپ علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے. ٹھیک ہے، جمعہ پڑھ کے آپ علیہ السلام گھر میں جا کے 2 رکعتیں پڑھتے. تو یہاں ایک حدیث سے معلوم ہوا کہ جمعے کے بعد 2 رکعتیں ہیں. اس پر میری ویڈیو ہے، نماز جمعہ کی رکعات. ٹھیک ہے، تو اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 4 رکعتیں پڑھتے تھے نماز جمعہ سے پہلے. ٹھیک ہو گیا. پھر 2 رکعتیں نماز جمعہ کی ہیں، پھر 4 رکعتیں آگے آئیں گی نماز مسلم میں روایت ہے کہ نماز پڑھ کے آپ علیہ السلام 4 رکعتیں پڑھتے تھے. پھر 2 رکعت کا بھی ہے کہ آپ علیہ السلام گھر جا کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہم سب پر عمل کرتے ہیں. 4 جو نماز کے بعد مسجد میں 4 رکعتوں پر والا عمل بھی، آپ علیہ السلام گھر دو کے پڑھتے تھے، اس پر بھی عمل. تو اس طرح ہم فرض سے پہلے 4 رکعتیں، کیونکہ صحابی پڑھ رہا ہے تو اپنی طرف سے نہیں پڑھے گا، حضور کی تعلیم ہی ہوگی. ٹھیک ہے، راوی ہے، بخاری میں غالباً روایت ہے یا کسی اور میں نے پڑھی ہے، اس سیرت علی میں کتاب ہے، اس میں نے پڑھا ہے کہ ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے تقریباً کوئی 6-7 صحابہ کو میں نے دیکھا جو بڑے جلیل قدر صحابہ ہیں. حضرت عمر فاروق ہے، حضرت علی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہے، دیگر کا بھی انہوں نے نام لیا. اور انہوں نے کہا کہ ان 6-7 میں سے جو اعلیٰ علم والے تھے وہ 2 تھے، ان کو میں نے پایا، وہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود. یہ یعنی کہ ان کا ایک نام تھا. اس میں حضرت عمر بھی شامل تھے، لیکن اس نے حضرت عمر کی کہا کہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود یہ ان تمام صحابہ سے علم والے زیادہ تھے. تو یہ دونوں نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے. اور اس حدیث میں 2 رکعتوں کا ذکر ہے، آگے 4 کا ذکر ہے. تو ہم پھر سب پر عمل کرتے ہیں، پہلے 4 پر، پھر 2 پر، 4 سنتیں، پھر 2 فرض، اور اس کے بعد پھر 4 سنتیں، پھر 2 سنتیں، یہ پھر اینڈ پہ 2 نفل، سب پر عمل کرتے ہیں.
جو دیگر حضرات ہیں وہ بس میرے خیال میں جمعہ پڑھ کے نکل جاتے ہیں، 2 یہ جگہ پڑھتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی بس حضور نے 4 رکعتیں مسجد میں پڑھی ہیں، بس 4 پڑھیں گے، یا گھر میں پڑھنے ہیں یا گھر چلے جائیں گے پھر وہاں 2 پڑھ لیں گے. بس ان کا اپنا نظریہ ہے. ہمارا نظریہ ہے کہ ہم سب پر عمل کریں گے. ٹھیک ہو گیا. آپ علیہ السلام گھر جا کے 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اس حدیث سے ثابت ہے. وعن عبداللہ بن شقیق قال سألت عائشة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تطوعه. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے آپ علیہ السلام کی نماز سے متعلق جو نفلی نماز تھی اس سے متعلق سوال کیا. فقالت کہنے لگی کان یصلی فی بیتی قبل ظہر 4 کہ آپ علیہ السلام میرے گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے ظہر سے پہلے. ثم یخرج فیصلی بالناس، پھر آپ نماز کے لیے جاتے، لوگوں کو نماز پڑھاتے. ثم يدخل فيصلي رکعتين، پھر آپ علیہ السلام واپس آتے 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں ہو گئی اور اس کے بعد ظہر کے بعد 2 رکعتیں. وكان يصلي بالناس المغرب، پھر لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے. ثم يدخل فيصلي رکعتين، پھر میرے پاس آتے یعنی گھر میں داخل ہوتے پھر 2 رکعتیں پڑھتے. ثم يصلي بالناس بالعشاء، پھر لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے. ويدخل بیتی، پھر میرے گھر میں داخل ہوتے. فيصلي رکعتين، پھر 2 رکعتیں پڑھتے. ٹھیک ہے. تو گھر میں آپ دیکھیں آپ علیہ السلام گھر میں آ کے پڑھ رہے ہیں. تو حدیث نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نوافل جو ہیں، سنتیں جو نفل ہیں، یہ گھر میں پڑھنا اس کا ثواب زیادہ ہے. فرض مسجد میں اور نوافل وہ گھر میں. اچھا پھر کہتے ہیں وکان یصلی من اللیل 9 رکعات فیہن الوتر، کہ آپ علیہ السلام رات کو 9 رکعتیں پڑھتے تھے، اس میں وطر بھی ہوتی تھی، یعنی 6 ہو گئی تہجد، 3 رکعتیں ہو گئی وطر. لیکن اکثر آپ کا معمول تھا کہ 8 رکعتیں وطر، 8 رکعتیں تہجد ہوتا تھا، 3 رکعتیں وطر ہوتی تھی. وکان یصلی لیلا طویلا قائما، آپ علیہ السلام رات کو لمبی نماز پڑھتے تھے کھڑے ہو کے. ولیلا طویلا قائدا، اور رات وہ لمبی نماز بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے. وکان اذا قرأ وهو قائم، جب آپ قرات کرتے تھے تو آپ علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے. رکع و سجد وهو قائم، جب کھڑے ہو کے قرات کرتے تو رکوع سجود بھی کرتے کھڑے ہو کے. وکان اذا قرأ قاعدا، جب آپ قرات بیٹھ کے کرتے. رکع و سجد وهو قاعد، پھر رکوع سجود بھی آپ بیٹھ کے کرتے، یعنی بیٹھ کے نماز ہوتی. نفلی نماز بیٹھ کے پڑھنے ہیں. تو نفلی نماز کے لیے ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام کے جو نفلی نماز بیٹھ کے پڑھے گا اس کو آدھا ثواب ملے گا، جو کھڑے پڑھے گا اس کو مکمل ملے گا. یہ ہمارے لیے، لیکن نبی علیہ السلام کے لیے آپ بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ پورا ہی ثواب ہوگا. وکان اذا طلع الفجر صلی رکعتین، جب فجر طلوع ہوتی تو پھر آپ علیہ السلام 2 رکعتیں پڑھتے. تو یہاں بھی وہی ظہر سے پہلے 4، پھر ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، پھر تہجد، پھر 3 وتر، پھر 2 رکعتیں. تو 12 تو وہ ہو گئی، تہجد بھی شامل ہو گیا اس میں. اچھا جی آگے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من النوافل اشد تعاہدا عنہ على رکعت الفجر، کہ آپ علیہ السلام نوافل میں سے سب سے زیادہ جس پر آپ کی جس پر آپ علیہ السلام زیادہ عمل کرتے تھے، جو آپ کی عادت میں شامل تھا، وہ فجر کی 2 رکعتیں تھے. یہ آپ علیہ السلام نہیں چھوڑتے تھے، اس پر زیادہ آپ کا عمل تھا. تو فجر کی رکعتوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اور اگلی حدیث میں ہے وانہی سے عائشہ سے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں. یہ مسلم کی روایت ہے. فجر کی 2 رکعتیں یعنی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا قبل صلاۃ المغرب رکعتین، کہ صحابہ کرام مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے. صلوا قبل صلاۃ المغرب رکعتین، تو وہ نماز پڑھتے تھے 2 رکعتیں. قال فی الثالثہ لمن شاء، بلکہ صلوا امر ہے، صلوا پڑھو قبل صلاۃ المغرب رکعتین، کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو. دوسری مرتبہ کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے. تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، جو چاہے. پہلے آپ نے فرمایا کہ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، پھر دوسری مرتبہ فرمایا کہ نماز مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ جو چاہے. کراہیت ان یتخذہ الناس سنتا، اس بات کو آپ علیہ السلام ناپسند کرتے ہوئے کہ لوگ کہیں اس کو سنت نہ بنا لیں، ایک طریقہ ہی نہ بن جائے، رواج ہی نہ بن جائے کہ بھئی مغرب سے پہلے 2 ہی پڑھنی ہے. اس کو برا جانتے ہوئے آپ علیہ السلام فرمایا جو چاہے پڑھ لے. تو اب ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہے نا، اب انہوں نے سنت بنا لیا ہے
نبی علیہ السلام جس کو ناپسند کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو سنت بنا لیں، اس کو طریقہ بنا لیں، اس پر اس طرح کا عمل کر لیں، تو اہل حدیث حضرات اذان کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد جو ہے وہ مستقل طور پر یہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. اس کو تو آپ علیہ السلام نے ناپسند کیا ہے. ٹھیک ہے. ابن شاہین کی کتاب ہے، بڑے محدث ابن شاہین، اختلاف حدیث پر، ناسخ و منسوخ پر ان کی کتاب ابن شاہین کی. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے. ابن شاہین کہتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، منسوخ ہے. بعد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس عمل کو ترک کر دیا تھا، لیکن اس کی مخالفت کی علامہ غلام رسول سعیدی نے کہ نہیں، یہ ترک نہیں ہوا، کوئی پڑھے تو ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے پڑھا بھی اور صحابہ نے اس کو چھوڑ بھی دیا ہے. ٹھیک. حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جب اذان ہوتی تھی تو پلروں کے پیچھے جا کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان سے شاگرد نے پوچھا کہ آج کل آپ پڑھ نہیں رہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا بس مصروفیت کی وجہ سے. تو پتہ چلا کہ کرتے بھی تھے، نہیں بھی کرتے تھے. جو کرے گا تو ثواب، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا. وعن ابی ہریرہ 1166 نمبر روایت ہے، جو ہے وہ مشکات المصابیح میں، مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ، جو بھی تم میں سے نماز پڑھے جمعے کے بعد، فلیصلی اربعا، اسے چاہیے کہ وہ 4 رکعتیں پڑھے. ابھی حکم آ گیا کہ جب بھی نماز جمعہ پڑھنی تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے. اور ایک روایت میں ہے کہ اذا صلی احدکم الجمعہ، جب تم میں سے کوئی نماز جمعہ پڑھے، فلیصلی بعد اربعا، اسے چاہیے کہ اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھیں. یہ امر حکم ہے کہ جو جمعہ پڑھے اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے. تو یہ تو 4 تو ہوگی لازمی، یعنی سنت موقدہ. 2 جو اوپر والی گھر میں جا کے پڑھتے تھے، 4 یہاں ادھر پڑھیں، یا اس کے بعد 2 بھی پڑھ لیں. ہم دونوں پر عمل کرتے ہیں تاکہ کوئی حدیث رہ نہ جائے. اس حساب سے نماز جمعہ کے بعد 6 رکعتیں ہو جاتی ہیں، اور پھر نماز جمعہ کی 2 رکعتیں 8 ہی ہو جاتی ہیں، اور پھر 4 رکعتیں پہلے والی جو ہے وہ سنت ہو جاتی ہیں. تو اس طرح جو ہے نماز جمعہ کی رکعت ہو جاتی ہیں 4، 6 اور 4، 10 رکعت ہو جاتی ہیں. اور اہل سنت پہلے جا کے 2 نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، تحیۃ المسجد. اس طرح کتابوں میں 12 بھی کتابیں رکعت. سندھ میں 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. اکثر سندھ میں جو ظہر سے پہلے بھی 2 پڑھی جاتی ہیں، پھر 4 پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سندھ میں جو ہے وہ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں سنت فرض، اس سے پہلے بھی 2 سنتیں پڑھتے ہیں. اچھی بات ہے. تحیۃ المسجد اس کو قرار دے دیں یا تحیۃ الوضو قرار دے دیں، نفل ہے. تو اس طرح سندھ میں 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں جمعے میں، پنجاب میں 10 پڑھی جاتی ہیں، اور میرے خیال میں اہل حدیث 4 پڑھتے ہیں. جمعے سے پہلے 2 رکعتوں کو لازمی سمجھتے ہیں. جمعے سے ایک صحابی تھے، تو وہ آئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا کھڑے ہو کے پڑھو. تو وہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر نماز کھڑی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ امام کچھ بھی کرے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ پڑھ لو. ٹھیک ہے. یا خطیب کو خطبہ سنو، پھر ہم ٹائم دیتے ہیں. خطیب کا خطبہ جب ختم ہوتا ہے پنجاب میں، ہم ٹائم دیتے ہیں. نماز فرض پڑھنے سے پہلے 5 منٹ ٹائم دیتے ہیں. وہ سارے لوگ آئے ہوتے ہیں جو وہ پھر سنتیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم فرض پڑھتے ہیں. سندھ میں نے ایسا نہیں دیکھا. باقی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب کا؟ ڈاکٹر معین. جا ڈاکٹر معین صاحب السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی کہیں. جی السلام ڈاکٹر معین علیکم صاحب. حضرت. میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سگنل حضرت یہاں بڑے ڈسٹرب ہیں، بہت کٹ کٹ کے آواز آ رہی. جی حضرت، ہمارے پاس یہاں جو سندھ میں ہے، وہ جو امام صاحب خطیب بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد ہمیں ٹائم ملتا ہے 4 رکعت سنت پڑھنے کا. یہاں اچھا، ملتا اچھی ہے بات ہے. ٹائم. اب آپ نے ہماری اتباع کر لی پنجاب والوں کی. تو جب میں سندھ میں ہوتا تھا اس وقت نہیں ہوتی تھی، اب وہ شاید ہو گیا ہو. جی عمران صاحب ایسا ہی ہے. چلے اچھی بات ہے، ہم نے ڈاکٹر صاحب پر یقین کر لیا. تو یہ سنتوں کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر، اصل میں وہ بات اس طرح ہے کہ جو سندھ کے دیہات ہے نا،
हाँ देहातों में अभी भी वही साउंड बहुत पड़ी जा रही खराब जिस हो तरह रहा आप है। बता रहे हैं। जी ठीक। देहात में जो है ना इस तरह है कि वो जुमे से पहले 2 रकात पढ़ते हैं, तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, और फिर 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं। जी जी हाँ, ये खास करके देहातों की बात है। ठीक है, आप आगे सबक अपना पढ़ा लें, फिर कल जो रहता मैं इनको पढ़ा लूंगा। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना मैं आपको आया करूंगा। पहले 2 दिन आया था, अब मैं 4 दिन आया करूंगा। आपके बगैर दिल नहीं लगता। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी, अब मैं 4 दिन आपको आया करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, आपके बगैर मजा नहीं आता है 2 दिन पढ़ाने में ना, तो वो मजा नहीं आता। मैंने आपको 4 दिन पढ़ाया करना है। ठीक है इंशाल्लाह। जी गजाली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मूसा, ये जो बाण रखती हैं, कोई शख्स सारी रखते हैं इकट्ठी पढ़ ले तो ये भी ठीक है? किस तरह मतलब? यानी जो तरतीब बताई गई है उस तरह ना पढ़े, रात को एक टाइम निकाल के सारी 12 इकट्ठी पढ़ ले? नहीं नहीं, वो इस तरह नहीं, वो अच्छा तो हाँ जो तरीका है उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी, मुझे इजाजत होगी जी। मेरा साहब आप इसको जी जी कंटिन्यू जी रखें, जी अपना जी। सबक पढ़ा लें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम। जी, क्या हाल है जनाब, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक। अब क्लास का तरीकाकार दोबारा चेंज हो गया? बस तरीक़ेकार यही है कि वो सिलेबस आगे नहीं चल रहा था ना। सिलेबस जो है ना क्या है कि वो रुक रहा था, 2 दिन हो रहे थे, उसके बाद फिर अक्सर भाइयों की तरफ से हफ्ते वाले दिन जो है ना वो छुट्टी होती थी, तो वो प्रैक्टिस क्लास भी जो है ना मुनासिब नहीं हो रही थी। तो अब वो हफ्ते वाले दिन भी क्लास हुआ करेगी, सबक हुआ करेगा, मतलब ये कि प्रैक्टिस नहीं हुआ करेगी। अच्छा, और प्रैक्टिस क्लास खत्म हो गया? हाँ, प्रैक्टिस क्लास अब जो है ना क्या है कि वो खत्म हो गई। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम जरा चलते हैं। आज अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब। ये अपना कहते हैं लम्हा मेरा सब्र। आप कौन से दिन आपकी कौन सी दिन निसाब होगी? हदीस चलेगा ना साईं आज तो? नहीं नहीं, मैं अपनी किताबें पढ़ाऊंगा, मुफ्ती साहब अपनी किताबें पढ़ाएंगे। मैंने जी जी जी। कल आप होंगे अपने लम्हा मेरा सब आप होंगे कि कल सब होंगे कल? नहीं, मुफ्ती साहब पहले अपने सबक पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर मैं पढ़ाया करूंगा, जो मेरे सबक हैं वो मैं पढ़ाया करूंगा खैर, रोजाना। सबको भाइयों को हो रही हो, लेकिन हमारे अच्छा, वो पहले वाला तरीका हो गया, जैसे पहले वाले वही करती है। हाँ, जिस तरह मतलब ये कि पहले सबक चल रहा था ना, मतलब ये कि पहले तो मैं 2 दिन 3 दिन पढ़ाता था, मुफ्ती साहब 2 दिन पढ़ाते थे। जी जी ठीक है ना। जी अब जी। यही होगा कि रोजाना जो है ना वो होगा। ये मतलब ये कि रोजाना मुफ्ती साहब भी सबक पढ़ाएंगे और मैं भी अपने सबक पढ़ाया करूंगा ना। ठीक हो गया। और साईं हफ्ते लगता है हफ्ते हमारे पास सिग्नल अच्छे क्लास, नहीं आ रहे और अब डिस्टरबेंस हफ्ते हो रही है। बाद मैं दोबारा रीज्वाइन हो रहा हूँ। जी जी और अब ठीक है। हफ्ते को अब क्लास हुआ जी करके, हफ्ते वाले दिन क्लास हुआ करेगी, अब हफ्ते वाले दिन। हाँ, हफ्ते वाले दिन क्लास हुआ करेगी। वो जो है ना वो नहीं होगी, क्या कहते हैं इसको, प्रैक्टिस क्लास नहीं होगी, बस प्रैक्टिस ये चलती रहेगी हमारे साथ साथ। जी ठीक है, सही होगा, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा, हमारा ये सबक जो था वो मेरा ख्याल में कि ये मनफी बला पर हम पहुंच गए थे। उसके बाद था फेल नफी ताकीद बुलंद था। ठीक है जी, ये भी हमने जो है ना वो पढ़ लिया था। अब ये जरा इसकी जो है ना वो तमरीन है, तमरीन के बारे में हम कुछ बात करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना ये तमरीन तमरीन भी हमने करा ली थी, मैंने हफ्ते वाले दिन मुझे बताया था, मैंने बताया ये जो है इसमें करा लिया था। अब हमारी जो है वो सारा फेल नफी जेहद बलम है। जी, सबक नंबर 23 है, नफी जेहद बलम। दर फेल मुदारे बयान, फेल मुदारे का बयान। मतलब ये है कि ये जो हरूफ जाज़मा है, मैंने आपको बताया था कि हरूफ आमला की 2 किस्में, एक वो हरूफ आमला के जो इसम में अमल करते हैं, और एक वो हरूफ आमला के जो फेल मुदारे में अमल करते हैं। जो इसम में अमल करते हैं उनकी 5 अक़साम थी, और जो फेल मुदारे में अमल करते हैं उनकी 2 किस्में हैं। बाद हरूफ वो हैं कि जो फेल मुदारे को नस्ब देते हैं, और बाद हरूफ वो हैं जो फेल मुदारे को जज़म देते हैं। तो लन जो है जो फेल मुदारे को नस्ब देता है वो 4 हैं, जो हरूफ नस्ब फेल मुदारे को नस्ब देते हैं।
اور جو جزم دیتے ہیں وہ 5 ہیں، ان میں سے ایک ہے لم۔ تو فصل، یہ تمام جو کچھ بیان کیا گیا یہ بحث نفی تاکید بلند در فعل مستقبل تھی۔ جب آپ نفی جہد و لم بنانا چاہیں تو لم فعل مضارع کے شروع میں لے آئیں، اس نفی کو نفی جہد بلم کہتے ہیں۔ اچھا، لم فعل مضارع کے 5 صیغوں کو جزم دیتا ہے اگر ان کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور اگر حرف علت ہو تو اس کو گرا دیتا ہے، جیسے لم یدعو، لم یرمی، لم یکشا۔ لم یدعو اصل میں یہ کیا تھا؟ یدعو تھا، یدعو تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے ہی جو ہے نا ہم نے داخل کر دیا لم کو تو اس نے حرف علت کو گرا دیا۔ اور یرمی جو ہے نا اصل میں لم یرمی اصل میں لم یرمی تھا۔ یکشا، یکشا اصل میں کیا تھا؟ یکشا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد حرف علت 3 ہے، واو، الف اور یا، جن کا مجموعہ وائے ہے، اور وہ 5 صیغے یہ ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ جیسے لم یفعل، لم تفعل، لم تفعل، لم افعل، لم نفعل۔ اور 7 صیغوں سے نون اعراب کو گرا دیتا ہے: 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر حاضر و غائب، اور 1 واحد مؤنث حاضر، ٹھیک ہے نا۔ جیسے لم یفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، لم تفعلا، لم یفعلوا، لم تفعلوا، لم تفعلی۔ اور 2 صیغوں کے لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا، اور وہ 2 صیغے یہ ہیں: جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، جیسے لم یفعلنا، لم تفعلنا۔ اور تمام صیغوں کے معنی میں عمل کرتا ہے، یعنی فعل مضارع کے صیغے کو ماضی منفی کے معنی میں کر دے رہا ہے، جیسے لم یفعل یعنی نہیں کیا اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں۔ گویا کہ لم جب آپ فعل مضارع پر داخل کر دیتے ہیں نا تو یہ ماضی منفی بن جاتا ہے، جس طرح ضربہ کا معنی ہے معنی مارا، ما ضرب معنی نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر۔ یار جی رضوان بھائی، لم جو ہے فعل مضارع کے کتنے صیغوں کو جزم دیتا ہے؟ 5 صیغوں کو دیتا ہے حضرت۔ 5 صیغوں کو دیتا ہے۔ جی سید طاہر صاحب آپ بتائیں کہ جی بس سمجھ میں گئے۔ جی طاہر صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو لم ہے فعل مضارع کے کتنے صیغوں کے آخر سے نون اعراب کو گرا دیتا ہے؟ میں سارے 2 کو نہیں گراتا، باقی راہ دیتا ہے، گننے پڑیں گے، ساتھ میں گننے پڑیں گے، مجھے پتا ہے، گن لوں ذرا۔ 2 جی کو نہیں گنے گراتا، کیا کہتے ہیں، جی ڈاکٹر صاحب آپ جو بتائیں۔ منس غائب، جو منس غائب اور جو مذکر منس حاضر، ان کے نہیں گراتا، باقی گرا دیتا ہے جی۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب بتائیے آپ۔ یہ 7 صیغوں سے نور سائیں، یہ 7 صیغوں سے نور عربی کو گرا دیتا ہے: 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 1 واحد مؤنث حاضر۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ کریکٹ جواب ہے، ماشاءاللہ صحیح۔ آگے چلتے ہیں جی۔ جی سید طاہر صاحب کا بھی جواب درست ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ جمع مؤنث کے آخر سے جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں گراتا، باقی یہ ہے کہ باقی صیغوں کے آخر سے گرا دیتا ہے، تو یہ بھی جواب جو ہے نا کیا ہے کہ بالکل بجا ہے، صحیح ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی اس کی گردان ہے لم یفعل، کوئی اس کی گردان پڑھے؟ جی طاہر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پڑھ لیں صاحب بھائی۔ پڑھ رہے ہیں، پڑھیے جی رضوان آپ۔ صاحب کوئی ایک پڑھے، جو آپ میں سے 2 جو بھی پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یفعل، لم یفعلا، لم یفعلوا، لم تفعل، لم تفعلا، لم یفعلنا، لم تفعل، لم تفعلا، لم تفعلوا، لم تفعلی، لم تفعلا، لم تفعلنا، لم افعل، لم نفعل۔ جی اچھا جی، اب جو اس کے بعد ہے فعل جہد، جو ہے نا کیا ہے کہ فعل جہد، فعل نفی جہد بلم در فعل مضارع مجہول۔ یہ وہ فعل ہے کہ جو زمانہ گزشتہ میں یقین کے ساتھ کام کے نہ کیے جانے پر دلالت کرے، ٹھیک ہے جی، اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے لم یفعل نہیں کیا گیا وہ ایک مرد گزشتہ زمانے میں۔ اچھا بعض اوقات یوں ہوتا ہے نا کہ ہم دوست جب معنی کرتے ہیں تو پھر ہم یوں معنی کرتے ہیں کہ لم یفعل کا معنی کرتے ہیں نہیں کیا گیا اس ایک مرد سے، نہیں، ایسا معنی نہیں ہے، نہیں کیا گیا وہ ایک مرد، مطلب یہ ہے کہ یہ جو کام ہے نا، کام بعض کام مؤنث ہوتے ہیں، بعض کام مذکر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جس طرح خط لکھنا
یہ خط لکھنا جو ہے نا، یہ خط لکھنا یہ مذکر ہے، فتویٰ لکھنا یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے نا، فتویٰ لکھی گئی ہے، خط لکھا گیا ہے، تو یہ جو کام ہے نا، یہ کام مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جب ترجمہ کرنا ہوتا ہے نا، تو مطلب لم یفعل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نہیں کیا گیا وہ ایک مرد۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مرد نہیں کیا گیا، بلکہ وہ کام جو مذکر ہے نا وہ نہیں کیا گیا ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ یوں کہوں کہ لم یکتب الرسالۃ، نہیں لکھا گیا رسالہ، ٹھیک ہے جی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو بعض اوقات جو ہے نا ہمیں معنی کرنے میں یہ تھوڑی بہت پرابلم آتی ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا سوالو کر لیں۔ اس کے بعد ہے جی ہمارا آگے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ تمرین ہے۔ ہماری تمرین کیا ہے؟ ہماری تمرین یہی ہے ادھر ایک منٹ، یہ ہماری تمرین ہے۔ اس میں تمرین میں یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے، ین سوجو کا معنی ہوتا ہے بننا۔ اصل میں اس وجہ سے آپ کو زیادہ یہ اس پر زور دے رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا جو مصادر ہیں، یہ آپ کی ایک تو ووکیبلری بھی بڑھے گی، اور دوسری بات یہ کہ آپ کی پریکٹس بھی اچھی ہوگی۔ تو آپ جو ہے نا تمرین کی طرف بہت زیادہ توجہ دیں، خاص کر کے ہمارے جو ہے نا وہ 2-3 ساتھی ہیں توجہ دے رہے ہیں ماشاءاللہ، جو ہے نا وہ اسد بھائی بھی ہیں، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، سید طاہر صاحب بھی جو ہے وہ ہیں، اور ہمارے نوشین بہن بھی ہیں، اس طرح جو ہے نا رضوان صاحب بھی ہیں، کہ تقریباً جو ہے نا یہ توجہ دیتے ہیں، اور باقی دوست جو ہے نا ہمارے وہ تھوڑا کم توجہ دے رہے ہیں۔ تو جتنے آپ توجہ دیں گے نا آپ کا فائدہ ہے اس میں۔ یہ ووکیبلری بڑھانے کے لیے میں نے یہ کتاب کا انتخاب کیا تھا۔ اس کے بعد یم بوتو کا معنی ہوتا ہے اگانا، یہ دیکھیں۔ یلمزو کا معنی ہوتا ہے عیب نکالنا، ٹھیک ہے جی۔ یل تیمو کا معنی ہوتا ہے تمانچہ مارنا۔ یل حقو کا معنی ہوتا ہے ملانا، دیکھیں۔ یکرہ کا معنی ناپسند کرنا۔ ینحل معنی دبلا ہونا۔ یکبہ کا معنی ہوتا ہے بد شکل ہونا۔ اب یہ جو ہے نا یہ آپ کے لیے آسان ہے، یہ آپ جو ہے نا اس کو اچھے طریقے سے اس کو پریکٹس کریں گے اس کی، تو آپ کے لیے جو ہے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور کل جو ہے نا جب سبق پڑھا جائے گا تو آپ سے یہ اس کے بارے میں سوالات پوچھے جائیں گے، اور آپ سے گردان جو ہے نا کیا ہے کہ سنی جائے گی۔ اور ابھی بھی آپ کا ایک ہوم ورک ہے کہ آپ یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ 8 مصادر ہیں۔ 8 مصادر میں سے آپ میں سے کوئی بھی، آپ اس میں سے 8 مصادر میں سے کوئی بھی ایک مصدر آپ چن لیں، اس کی آپ نے گردان جو ہے نا وہ لکھ کر سینڈ کرنی ہے۔ تو جو لکھ کر سینڈ کرنا چاہے وہ ذرا ہینڈ ریز کرے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو زیادہ جو علم دین سیکھنے کا شوق رکھتا ہے۔ جی سید طاہر صاحب، رضوان صاحب آگے، اسد علی صاحب، جی جی ماشاءاللہ۔ یہ وسیم علی جٹ صاحب جو ہیں، یہ جو ہے نا ان کا نام تو پورا مجھے سے اتنا یاد نہیں ہے، جی عیسیٰ صاحب، جی ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس میں سے ایک گردان، کوئی اگر لکھ نہیں سکتا تو وائس میسج کر کے وہ کر دے۔ اب دیکھیں نا ذرا کہ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے۔ یہ قرآن پاک میں جو ہے نا اس کے بہت سارے ایسے لفظ آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد چلتے ہیں ہم ذرا علم نحو پر چلتے ہیں۔ علم نحو میں ہم پڑھے تھے کہ بھئی فعل کو کہاں پر مؤنث لانا ہے اور کہاں پر مذکر لانا ہے، اور اس کی میں نے تقریباً آپ کو 10 جو ہے نا وہ بتائی تھی، آپ کو میں نے جگہیں بتائی تھی کہ 10 جگہ پر جو ہے نا کیا ہے کہ فعل کو مذکر اور مؤنث لانے کی جو جگہ ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھا دی تھی، ٹھیک ہے جی۔ کسی نے اس کی توجہ کی ہوگی میرے خیال میں، اور اگر کسی نے توجہ نہیں کی تو وہ پریکٹس جو کلاس ہے اس میں جو ہے نا آپ اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لیں۔ جی پریکٹس کلاس میں آپ میں سے کوئی تھا؟ جی جی حضرت تھے، ہم تھے۔ ہاں تو آپ نے جو پڑھی تھی وہ اس کو آپ نے کچھ یاد کیا؟ حضرت اس میں ٹیسٹ میں آئے تھے نا یہ سوالات، تو ہاں اس ہاں طرح وہ سمجھے کہ ریپیٹ سوال کو اٹیمپٹ کیا ہے میں نے، ابھی ٹیسٹ میں نے سبمٹ نہیں کروایا، ہاں ہاں لیکن مجھے نہیں دے کہ وہ میری میموری میں تھے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، جی ٹھیک ہے جی۔ اب جو ہے نا کیا ہے کہ ہمارا جو سبق ہے وہ ہے
ترکیب بیان اس کی جاء الذی ضربک، یہ اس میں اسم موصول کا بیان تھا. اسم موصول ہم نے نہیں پڑھا تھا تو اسماء موصولہ آج ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بلکہ اس کے اوپر جو ہے نا ہم چلتے ہیں. آپ کو ایک اور یہ جو ہے نا یہ فائدہ جو ہے نا آپ یہ بہت اچھا ہے، اس کو اپنے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، پھر ہم آگے چلیں گے. جی فائدہ کہتے ہیں کبھی جملہ سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجے کے واقع ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ جب بھی ضمیر واقع ہوتی ہے نا درمیان میں، اگر ضمیر درمیان میں واقع ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے، اور اگر جو ہے نا وہ ضمیر کیا ہو جملے سے پہلے ہو اور وہ کیا ہو غائب کی ضمیر ہو. ٹھیک ہے نا جی. اگر تو وہ ضمیر مذکر کی ہے تو پھر اس کو کہا جاتا ہے ضمیر شان. ٹھیک ہے جی. اور اگر وہ ضمیر مؤنث کی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر قصہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوبارہ سنیں کہ اگر کوئی ضمیر کلام کے درمیان میں ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ضرور ہوگا، لیکن اگر جو ہے وہ ضمیر جملے میں آ جائے اور وہ بغیر مرجع کے ہو اور جملے کے شروع میں آ جائے، بغیر مرجع کے آ جائے، تو پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ ضمیر مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے. اگر تو وہ ضمیر مذکر کی ہوگی تو پھر اس کا معنی ہوگا شان یہ ہے، اور اگر مؤنث کی ہوگی تو پھر اس کا معنی ہوگا قصہ یہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس ضمیر کے بعد جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے. جیسے دیکھو انہ زید قائم، تو اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے. اس کا معنی کیا کریں گے ہم؟ تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے. اور اگر جو ہے وہ ضمیر مؤنث کی ہو تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آواز نہیں آ رہی، تو اس کو کون ایک سے بیان کرے گا اپنے الفاظ میں؟ کون بیان کرے گا جو میں نے یہ بیان کیا ابھی؟ جی سید طاہر صاحب آپ بیان کریں. جی صاحب نے فرمایا کہ تو ضمیر جو درمیان میں آ گئی تو اس کا کوئی مرجع ہوگا. ہاں جی. ہاں لیکن وہ ضمیر اگر شروع میں ہو پھر دیکھنا پڑے گا ضمیر جو مذکر کی ہے یا مؤنث کی ہے. ہاں اگر ضمیر مذکر کی ہوگی تو پھر اس کو ہم ضمیر شان کہیں گے. ہاں ٹھیک ہے. اس کے معنی شان ہوگا. تو اگر وہ ضمیر مؤنث کی ہوگی تو پھر اس کو ضمیر قصہ کہا جائے گا. قصہ یہ ہے. قصہ کہا جائے گا. بالفرض ہمیں کوئی پریشان کر سکتا ہے. ہمیں کس طرح بھی پریشان کر سکتا ہے کہ بھئی بالفرض کا انہ زید قائم میں ہمیں یہ کہہ سکتا ہے کوئی بھئی آپ نے پڑھا ہے کہ ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھو وہ کہے گا کہ بھئی انہ زید میں یہ جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع کیا ہے. تو پھر ہم نے یہ چونکہ قاعدہ پڑھ لیا ہم نے، تو اب ہمیں جو ہے نا یہ بات ذہن میں آ گئی کہ بھئی اگر جو ہے نا وہ کوئی مرجع موجود نہ ہو، کلمے کے شروع میں ہو، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے ضمیر شان. اس کو کیا جاتا ہے؟ ضمیر شان. اس کا نام کیا ہے؟ ضمیر شان. اور مؤنث کی تو اس کو تو کہتے ہیں ضمیر قصہ. جی طاہر صاحب. یہ مفتی صاحب اس وقت مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے. آپ نے کہا انہ ہوا ہے، اب ہو ضمیر تو انہ کے بعد آ رہی ہے، شروع میں تو نہ ہوئی. پھر نہیں مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا یہ پہلی بات تو یہ آپ یاد رکھ لیں کہ جو حرف ہوتا ہے نا وہ کلام کے شروع میں بھی ہو نا اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی. ہاں ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، گویا کہ یہ شروع میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم سمجھیں گے کہ ضمیر شروع میں ضمیر ہی ہے. ہاں سمجھ میں آئی بات. جو حرف ہیں حرف ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، شروع میں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ صرف یہ معنی سمجھانے کے لیے آتے ہیں، اس وجہ سے، اور کچھ نہیں ہے. گویا کہ وہ ضمیر سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ڈاکٹر صاحب آپ نے ہینڈ ریس کیا تھا. آپ کے یہاں تھوڑا نیٹ کا پرابلم چل رہا ہے. جی بہت زیادہ پرابلم ہے ہمارے پاس. ہاں اس میں بھی یہی سمجھا تھا. میں بھی یہ بتانا چاہتا بھی طاہر بھائی نے ماشاءاللہ ایکسپلین کر دیا کہ وہ جو ضمیریں ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ضمیر شان اور ایک ضمیر قصہ.
ضمیر شان جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، مذکر کے لیے ضمیر ہو تو اسے ضمیر شان کہا جاتا ہے، اگر مؤنث کی ضمیر ہو تو اسے ضمیر قصہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے ایک مثال دی اس کی انہو زید قائم، انہو زید قائم یا میں نے تو ایک اور بھی جگہ پڑھا تھا قل هو اللہ احد، تو یہ هو اللہ احد جو ہے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تو یہ بھی ایک اسی کی میرا خیال ہے یہ درمیان میں سسٹم آ میں آ گئے، جاتا ہے یہ جو ضمیر شان درمیان کے۔ میں آ گئی، یہ جی جی درمیان میں آ گئی ہے۔ ہاں ہاں جی صحیح اصل میں ٹھیک یہ ہے۔ حروف مشتبہ یہاں پر یہ ان کو قاعدہ لکھنا چاہیے تھا، ان کو قاعدہ جو ہے صحیح لکھنا یوں چاہیے تھا، قاعدہ صحیح یہ ہے کہ اگر حروف مشبہ بالفعل کے بعد، یا یوں لکھنا چاہیے تھا کہ ان اور ان کے بعد، ٹھیک ہے نا جی، اصل قاعدہ یوں ہے کہ ان اور ان کے بعد جو ضمیر بغیر مرجے کے آ جائے وہ اس کے بارے میں پھر یہ قاعدہ ہے کہ اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو ضمیر شان ہے، اور اگر وہ ضمیر مؤنث ہے تو کس ضمیر قصہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو انہوں نے قاعدہ بیان کیا ہے نا، اس پر کافی اعتراضات ہیں، ایک اعتراض نہیں ہے، بہت سارے اعتراضات ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ اعتراض پیدا ہو، اس لیے میں نے مجھے اعتراض پیدا ہو رہا ہے کیونکہ وہ انا کے بعد آ رہی ہے، لگتا ہے شروع میں نہیں ہے جی، لیکن اب آپ نے وضاحت فرما دی ہے کہ جناب یہ جو انا جو حروف جو ہیں تو سمجھے نہیں ہے۔ ہاں تو مطلب کہنے کا یہ کہ جو قاعدہ ہے نا وہ صحیح یہ ہے کہ بھئی ان اور ان کے بعد جو ضمیر آتی ہے نا وہ اگر مذکر کی ہو تو اس کا معنی ہوگا شان یہ ہے، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ مؤنث کی ہے تو اس کو ہم نام رکھتے ہیں ضمیر قصہ، ٹھیک ہے جی۔ جی حضرت اس میں انا اور انا جو آیا ہوا ہے یہ جی ہاں مطلب یہ کہ اس کا مرجع نہ ہو، ہاں کل ملا کے مطلب یہ کہ اس کا مرجع نہ ہو تب وہ شروع میں مانی جائے گی۔ جی اب ہاں جی چونکہ بالکل، انا اس کا مرجع ہو نہیں سکتا ہے، یا ہاں تو انہا یا انہو جو ہے وہ مرجع اس کا ہے نہیں، تو اس لیے شروع میں ہی مانی جائے گی۔ جی ہاں بالکل، آگے چلے جی۔ اسماء موصولہ، اب اسماء موصولہ الذی، اللذان، اللذین، الذین، اللتی، اللتان، اللتین، اللاتی، اللواتی، ما، من، این اور ایتن، کہتے ہیں کہ اور الف لام جو ہے نا کہ جو الف لام بمانا جو اسم فاعل پر جو الف لام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے الف لام، وہ ہوتا ہے بمانا الذی، وہ الف لام کہ جو اسم فاعل یا اسم مفعول پر ہو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بمانا الذی، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھو الضارب، یہ اصل میں ہے الذی ضرب کے معنی میں، المضروب یہ ہے الذی ضرب کی معنی میں، اور رو بھی الذی کے معنی میں ہے، لیکن یہ ایک جو ہے نا کیا ہے قبیلہ ہے جس کو کہا جاتا ہے بنی تے، بنی تے جو ہے نا ایک قبیلہ ہے، وہ جو ہے نا رو کو الذی کے معنی میں مانتا ہے۔ اس کی مثال لیتے ہیں، جیسے دیکھو جاءنی ذو ضربکا، یعنی آیا وہ آدمی جس نے تجھے مارا، یعنی یہ الذی ضربکا معنی میں ہے، اور این اور ایتن یہ معرب ہیں، اور بغیر اضافت کے ان کا استعمال نہیں ہوتا، اور بعد میں آپ نے پڑھا تھا کہ این اور ایتن کی جو ہے نا کیا ہے کہ 4 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ اب وہ نامیر میں موجود ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا کبھی کسی ٹائم میں جو ہے نا آپ کو میں دکھاؤں گا۔ اب ذرا ہم چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف، فائدہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ترکیب کرتے ہیں۔ فائدہ، اسم موصول وہ اسم ہے جو تنہا جملے کا پورا جز بغیر صلہ کے نہیں ہوتا، یعنی تنہا جو جملہ ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وہ بغیر، یعنی اسم موصول ہوتا تو جملہ ہے، لیکن بغیر صلے کے وہ جملے کا جز نہیں بنتا، اور صلہ اس کا جملہ خبریہ ہوتا ہے جس میں ضمیر موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے دیکھو جاء الذی ابوہ قائم، تو اب ابوہ عالم، دیکھو ابوہ عالم یہ جملہ ہے، یہ موصول ہے، سوری یہ صلہ ہے، الذی جو ہے یہ کیا ہے، یہ موصول ہے، تو اب الذی جو ہے یہ اپنے صلے کے بغیر، میں آپ کو یوں کہوں بالفرض یوں کہوں میں جاء الذی، آیا جاء عن الذی، آیا میرے پاس وہ جو، اب آیا میرے پاس وہ جو، تو اب آپ بتائیں کہ آپ کو یہ مقصد سمجھ میں آ جائے گا کہ آیا میرے پاس وہ جو، آیا میرے پاس وہ جو میں کرتا رہوں، تو ظاہر بات ہے جب تک آگے میں صلے کا ذکر نہیں کروں گا تو آپ کو معنی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو کیا ہو جائے گا کہ جاء عن الذی ابوہ عالم، اب میں نے ابوہ عالم ملا دیا، یہ صلہ ہے، اور صلہ ہمیشہ جملہ خبری آتا ہے۔ تو دوبارہ میں فائدہ بیان کر رہا ہوں کہ فائدہ،
اسم موصول وہ اسم ہے جو تنہا جملے کا پورا جز بغیر سے لے کے نہیں ہوتا، اور سیلا اس کا جملہ خبریہ ہوتا ہے کہ جس میں ضمیر موصول کی طرف لوٹنے والی ہوتی ہے، جیسے جا الذی ابوہ عالم، کہ میرے پاس وہ شخص آیا جس کا باپ عالم تھا، خود عالم نہیں تھا وہ، لیکن اس کا باپ عالم تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی کوئی ایکسپلین کرے گا اس کو؟ جی حضرت، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں موصولہ اسی وقت ہی مطلب اس کا مطلب ہے، معنی ہے جب اس کے ساتھ جملے کو آگے اس کے جملہ مطلب ملایا جائے، بغیر صلہ کے اس کا کوئی مطلب نہیں نکلے گا۔ ہاں بس کوئی مطلب نہیں۔ اب اس کی ترکیب کس طرح کریں گے کہ جا بنائیں گے فعل، الذی بنے گا اسم موصول، ٹھیک ہے جی، ابو ہو بنے گا مضاف، اور ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر کیا ہو جائیں گے؟ مبتدا، ٹھیک ہے جی۔ ابو ہو عالم میں جا الذی ابو ہو عالم میں یوں ہوگا کہ جا بنے گا فعل، الذی اسم موصول، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مبتدا، عالم بنے گا خبر، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوگا، تو صلہ موصول مل کر یہ فاعل ہوگا جا کا، جا اپنے فاعل سے مل کر، یعنی جا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب یہ ترکیب ہے جا الذی ضرب کا، یہ ترکیب آپ نے پڑھ لی۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اکرم من اکرما کا، ٹھیک ہے جی، اس کی یہ ترکیب اکرم من اکرما کا، اس کے بعد رأیت الذین ضربا کا، مررت بالذین ضربو کا، اکرم من اکرما کا، قرأت ما کتبت۔ اب یہ جو ہے نا، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی ترکیب کس طرح کرنی ہے؟ دیکھیں کہ یہ جو جا الذی ضرب کریں، یہ اس کا بن گیا فاعل، رأیت الذین ضرباک میں جو الذین ضرباک ہے نا، یہ اس کا بن رہا ہے مفعول بہ رأیت کا۔ مررت بالذین ضربوک میں جو بالذین جو باہر پہ جار ہے نا، الذین ضربوک اس کا بن رہا ہے مجرور، اور اکرم من اکرما کا میں جو من اکرما کا ہے، یہ اکرم کا مفعول بہ بن رہا ہے۔ قرأت ما کتبتا، ما جو ہے نا، یہ ما کتبتا جو ہے، یہ قرأت کا مفعول بہ بن رہا ہے۔ اب میں ترکیب ذرا کر رہا ہوں، آپ ذرا سن لیجئے گا۔ جا الذی ضربا کا ترکیب تو بالکل آسان ہے، یہ آپ نے سمجھ لی ہے۔ اب رأیت الذین ضربا کا کی ترکیب جو ہے یہ آپ نے سننی ہے، لیکن اچھے طریقے سے آپ نے سننی ہے، تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اب دیکھو کہ رأیت فعل، تا ضمیر اس میں فاعل، فاعل ہو گیا نا، اب اس کو مفعول بہ کی ضرورت ہے، تو ہم نے کس طرح بنانا ہے مفعول بہ؟ الذین اسم موصول، ضربا تثنیہ مذکر غائب، فعل ہے، اس میں اس کا الف ضمیر فاعل ہے، کاف ضمیر اس کا کیا ہے؟ مفعول بہ۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ صلہ ہو جائے گا موصول کا، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مفعول بہ ہوگا رأیت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ جی آپ میں سے کون ترکیب کرے گا یہ رأیت الذین ضربا کی؟ حضرت اس کو ضربا کو تھوڑا ریپیٹ کریے گا۔ ہاں، ضربا فعل، یہ تثنیہ مذکر کا صیغہ ہے، اس میں اس کا الف ضمیر اس کا فاعل ہے، الف ضمیر اس کا کیا ہے؟ فاعل، یہ اور مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ فعل ہے ضربا، ہاں الف ضمیر اس کا فاعل، الف جو ہے، اچھا ہاں الف ضمیر اس کا فاعل ہے۔ ہاں، کاف ضمیر اس کا مفعول بہ ہے، ایک منٹ، الف ضمیر اس کا اس کا فاعل، فاعل، ہاں ٹھیک، اور کاف جو ہے وہ مفعول بی ہے، ہاں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پورا جو ہے اس میں ہمارے پاس فعل بھی آ فعل گیا، فعل فاعل اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ صلہ ہو جائے گا موصول کا، یہ صلہ ہو جائے گا موصول کا، ٹھیک ہے۔ موصول اپنے صلے سے مل کر یہ مفعول بہ ہو جائے گا فعل کا، اچھا، موصول اپنے صلے سے مل کر، یہ مفعول بہ ہو جائے گا فعل کا، اچھا یہ پھر رأیت مفعول ہو جائے گا، رأیت کا مفعول بہ، مفعول بھی رایت ہاں، کا۔ اچھا اب یہ جو ہے، یہ تو فعل رایت اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔
फेल अब ये ठीक है, रायतू का जो फेल और फाइल है और ये मफूल भी, ये तीनों मिलकर जुमला जुमला फेलिया खबरिया। जुमला फेलिया खबरिया। अब क्लियर है, सही है। जी सही है ताहिर साहब। जी सर। जी अच्छा, सर मतलब इसमें कह सकते हैं इसमें दो जुमले बन रहे हैं। हाँ बन तो दो जुमले रहे हैं, लेकिन वो जुमला सेला जो है ना वो जुमला होता है ना, जुमला खबरिया होता है। आपने पीछे नहीं पढ़ा? ये देखिए, ये सेला जुमला खबरिया होता है और सेला उसका जुमला खबरिया होता है। ये देखें, फायदे में आपने पढ़ा ना? जी ताहिर साहब, जी रिजवान साहब, जी सर मतलब जी जी आपको तहकीक ये करिए समझ में सर। आ गई? जी 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 मैं कोशिश करता हूँ, अगर इजाज़त दें तो अड्डा फरमाए। हाँ हाँ करे। जी राई तो फेर, इसमें ताज़ इसका फाइल है जी, अल्लाज़ीना इसमें इसमें मसूला, दारा फेल, इसमें अलफ ज़मीर इसका फाइल है, ठीक है। हाँ और काफ ज़मीर से मफूल बिही, ये सारा जो सिला बन जाएगा इस मसूल का, सिला इस मसूल बन के राइट इसकी सिला बन जाएगी, सॉरी खबर बन जाएगी राय तो मफूल बही। मफूल बिही जी। राई तो अपने क्या कहते हैं सिला अपने, सॉरी राई तो अपने फेल, राय तो फेल अपने फाइल और फाइल मफूल बही से मिलकर जुमला फेल खबिया बन जाएगा। हाँ, तो ये आपने इसको जो है ना दोबारा रिकॉर्डिंग आपने सुननी है, अच्छे तरीके से आपने रिकॉर्डिंग सुननी है, ठीक है ना जी? तो आपको जो है ना क्या है कि ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है जी? जी इंशाल्लाह जी मेरे ख्याल में अभी नूरुल इज़ा आपकी रहती है, तो टाइम काफी नहीं हो गया आपके लिए? कोई परेशानी तो नहीं है? हजरत काफी टाइम हो गया है। हाँ तो चले इंशाल्लाह फिर ये कल जो है ना हम कोशिश करेंगे इधर इसको थोड़ा मुख्तसर रखेंगे। जी